اسلام کے غلامی کا دعویٰ کرنے والے بیٹھے ہیں، محفل رسول اللہ کے ذکر کی ہو رہی ہو، بیٹھے بھی سارے رسول اللہ کے غلام ہوں، باری بھی رسول اللہ کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے کی آئے اور پھر زبان نہ کھلے، یہ زیب نہیں دیتا، کیونکہ جو غلام ہوتے ہیں وہ غلامی کا حق ادا کرتے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک منڈی میں ایک شخص چلا گیا غلام خریدنے کے لیے، اس نے جا کے غلام خریدا، غلام خرید کے جب واپس گھر میں آیا نا تو آتے ہی اس نے اس غلام کو کہا یا تیرا نام کیا ہے؟ میں تو بھول گیا تیرا نام پوچھنا، چل اب مجھے اپنا نام تو بتا۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں آگے سے اس غلام نے ہاتھ باندھے اور بڑا ہی خوبصورت جملہ لکھا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اگر آپ کو سمجھ آئے تو مولانا روم فرماتے ہیں اس غلام نے آگے سے ہاتھ باندھے کہنے لگا حضور غلاموں کے بھی کوئی نام ہوتے ہیں؟ غلاموں کے بھی کوئی نام ہوتے ہیں؟ میں آپ کا ہوں غلام، جو جی چاہے پکاریے کہیے گا، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کروں۔ مولانا روم نے یہ حکایت لکھ کے آگے لفظ بڑے دل کو جھنجھوڑنے والے لکھے ہیں، فرمانے لگے کہ بندہ ہو رسول اللہ کا غلامی کا دعویٰ کرنے والا ہے، یعنی یہ کہتا ہو کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور پھر جب بات رسول اللہ کے دین پہ چلنے کی آئے یا رسول اللہ کی ذات پہ درود پڑھنے کی آئے پھر زبان نہ کھلے، یہ زیب نہیں دیتا۔ اور باقی جو بندہ رسول اللہ کی ذات پہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پہ نور پیدا فرما دیتا ہے۔ جو بندہ رسول اللہ کی ذات پہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کا ظاہر و باطن پاک فرما دیتا ہے۔ جو بندہ رسول اللہ کی ذات پہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کے 10 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ جو بندہ رسول اللہ کی ذات پہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھوا دیتا ہے۔ اور جو بندہ میرے حبیب کی ذات پہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں سے 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ جو بندہ رسول اللہ کی ذات پہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دکھوں کو سکھوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اور جو بندہ رسول اللہ کی ذات پہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرماتا ہے۔ اور درود پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، عاشقوں کے نزدیک جو عارف باللہ لوگ گزرے ہیں انہوں نے لکھا درود پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اس دنیا میں رہ کے جو بندہ زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا وہ رسول اکرم کے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اور عاشق مزاج لوگ تو یوں بھی کہہ گئے جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، اس گلی سے مراد رسول اللہ کا در نور ہے۔ فرماتے جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، منہ پھیر بیٹھیں گے آقا تیری دیوار۔ واجب واجب حضور کا ارشاد مبارک صحابہ کرام کا مجمع نور لگا تھا، ایک صحابی رسول اٹھے عرض کیا یا رسول اللہ بتائیے تو صحیح جب میدان محشر میں سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، ہر بندہ اپنے برائیوں اور برے اعمال کے سبب پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور وہ پسینہ بھی میاں کو یہاں نہیں ہوگا بلکہ حضور داتا صاحب کے جو شیخ ابن رجب حنبلی گزرے ہیں انہوں نے لکھا کہ وہ پسینہ اتنا گرم ہوگا کہ اگر اس پسینے کا ایک قطرہ احد پہاڑ کے اوپر گرا دیا جائے احد پہاڑ بھی پگھل کے ریزہ ریزہ بن جائے۔ یعنی اتنا سخت پسینہ اور اتنا سخت وقت ایک دن میدان محشر کا جو 50,000 سال کا دن ہوگا۔ ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں حضور جب سورج سوا نیزے پہ اور زمین تانبے کی، ہر بندہ اپنے برے اعمال کے سبب پسینے میں شرابور، بتائیے تو صحیح اس وقت آپ کے سب سے زیادہ قریب کون سا بندہ ہوگا؟ میرے حبیب کریم نے ارشاد فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی الصلاۃ، فرمایا میرے غلاموں جو دنیا فانی میں رہتے ہوئے مجھ محمد پر زیادہ درود و سلام پڑھنے والا ہوگا میدان محشر میں میرے سب سے زیادہ قریب وہی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر درود و سلام پڑھنے کی جو بندہ عادت بنا لیتا ہے نہ تو دنیا میں اسے کوئی کمی رہتی ہے، نہ قبر میں کوئی کمی رہے گی، اور نہ ہی پھر میدان حشر میں اسے کمی رہے گی۔ اب میں توقع کروں گا، میرا پہلی دفعہ اس گاؤں میں آنا ہوا، میں توقع کروں گا کہ آپ آباد و جھوم کے یا جب رسول اللہ کی غلامی کا ہم کرتے ہیں دعویٰ تو پھر دعوے پہ دلیل عمل ہے، یہ کھوکھلے دعوے لفظ صرف دعویٰ ہیں، اور جب بندہ عمل کرتا ہے تو اس دعوے کی دلیل پھر عمل اور کام بن جاتا ہے۔ رسول اللہ کی ذات پہ جب درود پڑھنے کی باری آئے دیوانوں کی طرح درود پڑھا کریں تاکہ ارد گرد جو دیواریں ہوں یا پھر درخت کے پتے ہوں کل قیامت والے دن وہ بھی گواہی دیں گے ہاں محبوب ہی آپ کا وہ غلام ہے جو دیوانوں کی طرح آپ کی ذات پہ درود پڑھا کرتا ہے۔ واجب واجب پورا آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ،
وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ جل جلالہ و عظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور آقا نامدار سید کائنات، سرور کائنات، شان کائنات، حسن کائنات، جمال کائنات، کمال کائنات، بہار کائنات، محبوب کائنات، محبوب رب کائنات، مطلوب کائنات، مقصود کائنات، زینت نظم کائنات، سبب تخلیق کائنات، سبب وجود کائنات، رونق کائنات، راحت کائنات، خوشبو کائنات، رحمت کائنات، فضل کائنات، تاجدار کائنات، مختار کائنات، سید الابرار، احمد مختار، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز و محترم عالی مرتبہ علماء کرام و شناختہ حضرات و دیگر عاشقان رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو آج تقریب سعید انعقاد پذیر ہے، اس کا ایک بنیادی مقصد کہ احصال ثواب کے لیے جو ساتھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے احصال ثواب کے لیے، ان کی بخشش کی دعا کے لیے یہاں پہ ہم سب اکٹھے ہیں۔ ایسی تقریبات کے بنیادی مقاصد علماء نے بہت زیادہ ذکر فرمائے ہیں۔ ویسے عموماً ہمارے ہاں عرف عام میں تو ایسی تقریبات میں ہم صرف اس وجہ سے چلے جاتے ہیں کہ یار وہ حاجی صاحب پھر میرے والد کی چہلم پہ بھی آئے تھے، پھر مجھے بھی جانا چاہیے، اور چودھری صاحب میرے والد کی ختم پاک پہ بھی آئے تھے، پھر مجھے بھی جانا چاہیے، وہ ہماری خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں تو ہمیں بھی جانا چاہیے۔ حالانکہ علماء کرام نے اس تقریب سعید کے بنیادی مقاصد کو ذکر کرتے ہوئے پہلا بنیادی مقصد یہ ذکر فرمایا کہ جو بندہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا ہے، اس تقریب میں آنے والا ہر بندہ یہ ذہن لے کے آئے کہ میں جا کے اس جگہ پہ بیٹھ کے اس بندے کی بخشش کی دعا کروں گا اور اللہ میری دعا قبول فرما کے اس بندے کی بخشش فرما دے گا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتا ہے، فرمایا وہ تمہاری دعاؤں کا ایسے ہی منتظر رہتا ہے جیسے ڈوبنے والا کسی سہارے کا منتظر رہتا ہے، اور فرمایا اگر تم مرنے والے کے ساتھ کسی بھی طرح وفا کرنا چاہتے ہو تو مرنے والے کے لیے سب سے بہترین وفا تمہاری طرف سے یہ ہے کہ تم اس کے لیے دعاؤں کے تحفے بھیجتے رہو۔ اور حضور نبی رحمت نے ارشاد فرمایا ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ، فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے رب سے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے، میرے حبیب ارشاد فرماتے ہیں تمہارا رب زندہ بھی ہے، کریم بھی ہے، اور وہ اپنے بندے سے اتنا حیا فرمانے والا ہے کہ جب کوئی ہاتھ اٹھا کے اس کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوتا ہے تو اللہ خالق کائنات فرماتا ہے مجھے رب ہو کے شرم آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی واپس کیسے موڑوں۔ فرمایا کہ یہاں پہ آنے کا پہلا اور بنیادی مقصد اپنے جانے والے بہن یا بھائی جو مومن اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا۔ محبوب کریم علیہ السلام بیٹھے تھے مسجد نبوی کے منبر پہ، ایک صحابی رسول مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھے ہیں اور ان کے ایک دوست جو رشتہ دار ان کے نہیں تھے، صرف دوست تھے، ایک ایمانی رشتہ تھا، وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ محدثین فرماتے ہیں مسجد نبوی کے ایک کونے میں بیٹھ کے وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اس کی بخشش کی، اور اس کی بخشش کی دعا کر کے بڑے حسین لفظ اس نے بولے۔ وہ صحابی رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، مالک میں تجھ سے اپنے بھائی کی بخشش کی دعا اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ تو میرا اللہ جو ہے، تو میرا رب جو ہے، اگر تجھ سے اس کی بخشش کی دعا نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں؟ بس یہ مقدس لفظ جب ان کی زبان سے نکلے نا، جبرائیل امین رسول اللہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گئے، آکے حضور کو سلام عقیدت پیش کیا اور عرض کی یا رسول اللہ آپ کے رب کی طرف سے پیغام لے کے آیا ہوں، آپ کا رب فرما رہا ہے مسجد نبوی کے اس کونے میں بیٹھ کے آپ کا جو غلام آپ کے ایک امتی کی بخشش کی دعا کر رہا ہے، رب کو اس کا یہ انداز اتنا پسند آیا ہے، جا کے اسے خوشخبری دے دیجئے ہم نے اس کی دعا قبول کر کے اس کے بھائی کی بخشش فرما دی ہے۔ تو یہاں پہ آگے جب ہم کسی کے لیے بخشش کی دعا کریں گے تو ہمارا ہاتھ اٹھانا کسی کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ اس تقریب سعید میں آنے کا پہلا اور بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم جانے والے کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہو کے دعا کریں اور پھر اللہ ہماری زبان سے نکلے ہوئے کلمات کی وجہ سے اس بندے کی بخشش فرما دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں،
فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جمع دفیر تھا، حضور علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش میں آیا، آمینہ کے لال ارشاد فرمانے لگے میرے صحابہ تم میں سے جو بندہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے اور اس کے رخصت ہونے کے بعد کوئی 4 بندے اس کے نیک ہونے کی گواہی دے دیں، ہم یہ جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں یہ اس بندے کے نیک ہونے کی کوئی نہ کوئی گواہی دی جا رہی ہوتی ہے، کسی نہ کسی پہلو میں اس بندے کی بخشش کی دعا اس انداز میں بھی کی جا رہی ہوتی ہے، مالک وہ نیک بندہ تھا ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، اس کی بخشش فرما دیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے اس کے رخصت ہونے کے بعد 4 بندے اس کے نیک ہونے کی گواہی دے دیں، حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ میں محمد یہ ضمانت دیتا ہوں عرش کا رب اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا اصحاب رسول کی مجلس میں سے، فرماتے ہیں میں نے اٹھ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے اسے اس کے نیکی کے 3 گواہ نہ ملے 4 گواہ نہ ملے 3 گواہ ملے پھر کہتے ہیں حضور مسکرا پڑے، کریم جو تھے اپنی امت سے محبت جو فرماتے تھے، اپنی امت کے لیے ساری رات اٹھ کے بخشش کی دعائیں جو کرتے تھے، ساری رات کھڑے ہو جاتے، پاؤں میں ورم پڑ جاتا، پاؤں سوج بھی جاتے لیکن پھر بھی کھڑے ہو کے اپنی امت کی بخشش کی دعائیں جو کرتے تھے، اور کبھی اپنی امت سے محبت کا اظہار یوں بھی کرتے تھے اے میرے امتی تیرے پاؤں میں جب کانٹا بھی چبھتا ہے اس کا درد مجھ محمد کے سینے میں محسوس ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق اٹھے عرض کیا یا رسول اللہ بتائیے تو صحیح 4 نیکی کے گواہ ہم نے 3 مل جائے پھر میرے حبیب کریم مسکرا پڑے، آپ فرمانے لگے عمر جس بندے کے مرنے کے بعد 3 لوگ اس کے نیک ہونے کی گواہی دے دیں میں محمد ضمانت دیتا ہوں اللہ اسے بھی جنت عطا فرما دے۔ حضرت عمر فاروق نے پھر آگے قدم بڑھایا، خلیفۃ الرسول جو تھے محبوب کریم علیہ السلام کی مراد جو تھے اللہ سے مانگ کے جو لیا تھا عمر، پھر ناز بھی پالے جا رہے تھے حضرت عمر کے، کھڑے ہاتھ مان کے عرض کرتے حضور اچھا اگر کسی مرنے والے کے 3 نیکی کے گواہ نہ ہوں صرف 2 بندے اس کے نیک ہونے کی گواہی دے دے پھر حبیب کریم مسکرائے، فرمایا عمر جس کے مرنے کے بعد 2 بندے اس کے نیک ہونے کی گواہی دے دیں میں محمد ضمانت دیتا ہوں اللہ اسے بھی جنت عطا فرما دے گا۔ بعد میں حضرت عمر فرمایا کرتے تھے جب صحابہ کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے اور یہ روایت بیان کیا کرتے تھے فرمایا کرتے تھے یار میں نے حضور سے ایک کے بارے میں پوچھا نہیں حضور نے بتایا نہیں، کاش کہ میں پوچھ لیتا کہ اگر کسی کے نیکی کی 1 گواہ مل جائے تو پھر کاش کہ حضور یہ بھی فرما دیتے کہ اللہ اسے بھی جنت عطا فرما دے گا۔ تو اس تقریب سعید کا پہلا اور بنیادی مقصد مرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرنا ہے۔ جب ہم یہاں پہ اکٹھے ہو کے دعائیں مغفرت کریں گے وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ تو قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے یار ہم نے کبھی قرآن کھول کے دیکھا ہی نہیں، ہم دنیا کے دھندوں میں یوں لگ گئے معذرت کے ساتھ شاید کہ میں تلخ جملے بولوں گا لیکن یہ حقیقت میں مبنی ہوں گے، ہم نے دنیا میں ہم یوں منقص ہو گئے، دنیا ہمارے اندر یوں رچ بس گئی کہ ہم نے کبھی قرآن کھول کے دیکھا ہی نہیں، یا ہم نے کبھی قرآن کھولا بھی تو صرف برکت کے لیے اوپر انگلی پھیری، کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یار رب کا پیغام میرے نام آیا ہے اس میں لکھا کیا ہے۔ آج کوئی بزرگ بندہ بھی ہے اس کے پاس موبائل ہے انگلش میں کوئی میسج آ جائے وہ تب تک سکون سے نہیں بیٹھتا جب تک کہ کسی نہ کسی سے پڑھوا نہ لے کہ یار یہ کس نے بھیجا ہے کیا لکھا ہے مجھے بتاؤ۔ یار تم دنیا داری میں رہ کے ایک میسج سننے کے لیے یا ایک میسج سمجھنے کے لیے ساری رات بے چین رہو کہ پتہ نہیں کیا لکھا آیا ہے پتہ نہیں کس نے بھیجا ہے۔ انسان کتنا غافل ہو گیا کہ رب نے اس کے نام قرآن ایک پیغام بھیجا تھا، وہ کسی کے پاس نہیں گیا، اس کو سمجھنے کے لیے اس نے کسی کے دروازے پہ دستک نہیں دی۔ آج تو حال یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سکھانے کے لیے بھی بیٹھے، لوگ کہتے ہیں حضرت ٹائم بڑا کم ہے، اللہ تو بڑا کریم ہے، اللہ تو قرآن میں بار بار فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ فرماتا ہے میرے بندو میں تمہارا رب ہوں، میں تمہیں عذاب دے کے کروں گا کیا؟ ہاں بس میری چاہت ہے، میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ، تم مجھ پر ایمان لے آؤ، تم میرے ہو جاؤ، تم دنیا کو چھوڑ کے میری تحریر پہ اپنا سر جھکا دو، تم میرے کاموں میں لگ جاؤ، میں رب ہو کے وعدہ کرتا ہوں میں تمہارے سارے کام سنبھال دوں گا۔ لیکن آج ہوا کیسا ہے وہ یہ تلخ حقیقت ہے، جو چیزیں ہمارے ذمہ نہیں تھی ہم نے وہ اپنے ذمہ لے لی، ہمارے ذمہ یہ نہیں تھا
کہ ہم نے روٹی کہاں سے کھانی ہے، ہمارے ذمہ یہ نہیں تھا کہ ہم نے لباس پہننے کے لیے پیسے کہاں سے اکٹھے کرنے، ہمارے ذمہ یہ نہیں تھا کہ میرے ہاں 3-4 بچے ہیں تو ان کی شادی کے لیے میں نے اخراجات کہاں سے اکٹھے کرنے ہیں، یہ میرے اور آپ کے ذمہ نہیں تھا. میرے اور آپ کے ذمہ تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میرے اور آپ کے ذمہ صرف یہ تھا کہ ہم اپنے روٹھے ہوئے رب کو منائیں، ہم اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو اس کی دہلیز پہ جھکا دیں، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق زندگی کا ایک ایک لمحہ بسر کریں. یہ میری اور آپ کی ڈیوٹی تھی. لیکن افسوس سخت افسوس ہم نے اپنی ڈیوٹی کو چھوڑا، ہم اس کام کی طرف لگ گئے جس کا وعدہ رب العالمین نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کیا ہوا تھا. ہم ان کاموں کی طرف لگ گئے. اللہ تو بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے. اللہ تو بار بار فرماتا ہے بندے آجا میری دہلیز پہ. کہیں اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا انسان ما غرک بربک الکریم. بڑا دل آویز جملہ ہے. اللہ فرماتا ہے انسان تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ تو جب پیدا بھی نہیں ہوا تھا میں تو تیرے لیے تب بھی انتظامات کر رہا تھا. تو دنیا میں آیا ابھی تو نے میرے لیے زبان نہیں کھولی تھی. میں نے تیری ماں کی چھاتی میں تیرے لیے رزق پیدا کر دیا تھا. یار تیرے منہ کے اندر ایک لوچڑا تھا گوشت کا. تجھے بولنے کی طاقت نہیں تھی، بولنے کا سلیقہ نہیں تھا، الفاظ کی آشنائی نہیں تھی. دیکھ تو صحیح میں تیرا رب کتنا کریم ہوں. تیری زبان کو قوت گویائی میں رب نے دی ہے. تیرے ہاتھ تھے لیکن پکڑنے کی طاقت نہیں تھی. تیرے پاؤں بھی تھے چلنے کی طاقت نہیں تھی. تیرا دماغ تو تھا لیکن سوچنے کی سمجھنے کی قوت نہیں تھی. اللہ فرماتا ہے بندے میں نے تو تیرے لیے سب کچھ کیا، اب تو بھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا کہ تو نے ہمارے ساتھ کیا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے چل نہیں پیچھے نہیں دیکھنا تو آگے دیکھ. ثم اماتہ فاقبرہ. اللہ فرماتا ہے بندے تو اپنی جوانی گزارے گا، اپنی جوانی چوکو چوراہوں میں کھڑے ہو کے اللہ کے حکموں کی نافرمانیاں کر کے گزار دے گا. پھر آخر جب بڑھاپا آ جائے گا پھر فالج کے بھی اٹیک ہوں گے. پھر تیری اولاد جس کے لیے تو نے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر سب کچھ کیا ہوگا. رب فرماتا ہے بندے ایک دن تجھے وہ بھی چھوڑ جائیں گے لیکن میں رب ہو کے پھر بھی تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. دیکھ تو صحیح تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا اور ہم تیرے ساتھ کیا کرتے ہیں. پھر فرمایا ثم اماتہ فاقبرہ. پھر آخر ایک وقت ایسا آئے گا کہ تو کہے گا ڈاکٹر کو بھی لگا زہر کا ٹیکا. بڑی درد ہوتی ہے محسوس، بڑا شدت کا درد ہوتا ہے، برداشت نہیں ہوتا. اب تو بچے بھی بیگانے ہو گئے، بچوں نے بھی ایک کمرے میں بند کر دیا. کہتے ہیں بابا کھانسی بڑی کرتا ہے بچے بیمار ہو جائیں گے. اللہ فرماتا ہے میرے بندے بتا تو جب بار بار موت کی تمنا کر رہا تھا ثم اماتہ فاقبرہ ہم تجھے موت بھی نہ دیتے تو اور کیا کرتے. اور پھر اللہ فرماتا ہے دیکھنا مری تو بکری بھی تھی، مرا تو کتا بھی تھا، اس کو اٹھا کے گھوڑی پہ پھینک دیا گیا. لیکن جب تیری روح نکلی نا تیرے جسم سے تو ہم نے اپنے حبیب کریم کی زبان سے کہلوایا اس کو روڑی پہ نہیں پھینکنا بلکہ یہ ہمارا شاہکار ہے، اس کو پہلے نہلایا جائے، اس کے بدن کو صاف کیا جائے، پھر یہ اپنے رب سے ملاقات کرنے جا رہا ہے، اسے چٹے رنگ کا اچھا کپڑا پہنایا جائے. پھر اللہ فرماتا ہے دیکھ تو صحیح بندے ہم تیرے ساتھ کیسے وفائیں کرتے رہے. تجھے چٹے رنگ کا کپڑا پہنایا گیا تو ہم نے کہا اس کے اوپر خوشبو بھی لگائی جائے. پھر خوشبو لگائی گئی. پھر ہم نے کہا کہ اس کا پروٹوکول یہ ہو اس کو ایک بندہ نہ اٹھائے بلکہ 4 بندے اس کو پروٹوکول کے ساتھ اس کے آخری آرامگاہ کی طرف چھوڑ کے آئے. اللہ فرماتا ہے بندے سوچ تو صحیح ہم تیرے ساتھ کیسے وفائیں کرتے رہے. آخر جب 4 بندے تجھے لے کے چلنے لگے ہم نے پھر بھی حکم اپنے نبی کی زبان سے یہ کہلوایا کہ تیز نہیں چلنا کہیں میرے شاہکار کو جھٹکے نہ لگے. اللہ فرماتا بندے دیکھ تو صحیح ہم تیرے ساتھ کیا کرتے رہے اور تو آج کس جگہ پہ کھڑا ہے. اپنے گریبان کے اندر جھانک کے دیکھ تو صحیح ہم نے اگر تیرے سینے میں طاقت رکھی ہے تو تو لوگوں پہ ظلم کرنے لگ گیا. ہم نے تیری زبان کو قوت گویائی دی ہے تو سخت لہجے اپنا کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنے لگ گیا. تو اپنے ماں باپ بہن بھائی سب کو رسوا کر کے پیچھے کر کے اکیلا زمانے میں تن طرح کے چلنے لگا. رب فرماتا ہے بندے پھر دیکھ جب تیرا مرنے کے بعد روح نکلی ہم نے کہا اس کو کندھے بھی 4 لوگ دیں اور اس کو آہستہ آہستہ آرام سے لے کے جاؤ اور پھر اس کے لیے ایک پیارا سا چھوٹا سا گھر تعمیر کیا جائے. اللہ فرماتا ہے بندے تو نے ساری زندگی میرے حکموں کی نافرمانیاں کی ہیں. یار دیکھ یہ بھی تو میرا احسان ہے کہ میں نے بندوں کے سامنے تجھے رسوا تو نہیں کیا. جن لوگوں کے لیے تو نے سارا کچھ چھوڑا تھا میرے گھر کے منہ بھی نہیں میرے
گھر کی طرف کرتا تھا، حی علی الفلاح کی بار بار آوازیں آتی تھی، اے زمانے میں کامیابی چاہنے والے آجا، رب کے گھر میں آجا، اللہ کامیابی دنیا میں بھی دے گا، قبر میں بھی دے گا، میدان محشر میں بھی کامیابی تیرا مقدر بنا دے گا۔ رب فرماتا ہے بندے تو پھر بھی میرے گھر کی طرف نہیں آتا تھا، میرے حکموں کی تو نے نافرمانیاں کی، میرے رسول کے حکموں کو تو نے توڑا، لیکن تو نے ہمارے ساتھ جو بھی کیا ہم نے تجھ سے بدلا، لوگوں کے سامنے نہیں کیا۔ ہم نے کہا اس کو منو مٹی کے نیچے دبا کے آؤ ایک چھوٹے سے گھر میں، وہاں پہ پھر ہمارا معاملہ تھا، تیرا معاملہ تھا، لیکن تجھے لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کیا۔ صاحبو آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے اس تقریب سعید میں آنے کا، بنیادی اور دوسرا مقصد فکر آخرت ہے۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جنازہ جاتے جاتے ایک سبق دیتا ہے۔ ایک شاگرد بول اٹھا کہنے لگا حضور جنازہ کیسے سبق دیتے ہیں، وہ تو مر گیا، وہ تو اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کی تو زبان ہی نہیں کھل رہی۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جاتے جاتے وہ سبق یہ دیتا ہے کہ تم نے دیکھا نہیں کہ جنازہ ہمیشہ آگے چلتا ہے اور جنازہ پڑھنے والے لوگ پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، تو جاتے جاتے جنازہ یہ سبق دے کے جا رہا ہوتا ہے لوگوں میں بھی بڑی آب و تاب سے دنیا میں آیا تھا، لیکن دیکھو آج میں جا رہا ہوں تم بھی میرے پیچھے پیچھے اسی راہ کے مسافر ہو۔ تو یہاں پہ آنے کا ایک بنیادی مقصد فکر آخرت بھی ہے کہ ہم اپنے سینوں میں آخرت کی فکر پیدا کریں، ہم اپنے سینوں میں آخرت کی فکر پیدا کر کے اپنی قبر کی تیاری کا اہتمام کریں۔ آج ہم دیکھیں تو صحیح یاد کے بڑے بڑے لوگ تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارتیں دنیا میں ہی دے دی تھی، لیکن پھر بھی آخرت کی فکر کے لیے وہ کتنے تازہ دم رہتے تھے۔ آپ نام جانتے ہوں گے خلیفۃ المسلمین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ان کی صاحبزادی بھی ہے، حضور کے یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، جن کا نام نامی اس میں گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے حضور نے عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں سے سب سے پہلے نمبر پہ ان کا نام ذکر کیا، فرمایا ابو بکر فی الجنہ، فرمایا زمانے والوں دنیا میں چلتا پھرتا کسی نے جنتی دیکھنا ہو میرے ابو بکر صدیق کو دیکھ لیا کریں، لیکن اس کے باوجود جنتی ہونے کی خبر دنیا میں مل گئی تھی، لیکن پھر بھی ہاتھوں پہ ہاتھ باندھ کے فتح نہیں بیٹھتے، بلکہ یہ نہیں کہا کہ میں تو جنتی ہو گیا ہوں اب میرا رب جانے میں جانے نہیں، بلکہ محدثین فرماتے ہیں کہ آپ ایک درخت کے نیچے کھڑے ہیں اور درخت کے اوپر ایک چڑیا ہے، ایک شاخ سے اٹھ کے دوسری شاخ پہ جاتی ہے، دوسری شاخ سے اٹھ کے تیسری شاخ پہ جاتی ہے، اسے دیکھتے دیکھتے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو جو ساتھ لوگ کھڑے تھے کہنے لگے امیر المومنین کیا ہوا، نہ کوئی بات نہ چیت، ایسے کھڑے کھڑے اچانک آنکھوں سے آنسو کیوں؟ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یار اس چڑیا کو دیکھ کے آنکھوں میں آنسو اس وجہ سے آئے ہیں کہ یہ چڑیا موج میں ہے، یہ ایک شاخ سے اٹھے دوسری پہ، دوسری سے اٹھے تیسری پہ، اس سے کل قیامت کے دن حساب نہیں کیا جائے گا۔ میں رویا اس وجہ سے ہوں کہ پھنسے تو ہم ہیں کہ کل قیامت کے دن ایک ایک سانس کا حساب دینا پڑے گا، اور رب تب تک اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اللہ تعالیٰ زندگی کے ایک ایک سانس کا حساب نہیں لے لے گا۔ اور پھر خلیفہ دوم مراد رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی بھی سنیے۔ آپ امیر المومنین ہیں اور وہ امیر المومنین جنہوں نے آدھی دنیا پہ اسلام نافذ کیا تھا۔ کافروں نے بھی، مفکروں میں نے لکھا کہ اگر دنیا میں مسلمانوں کو ایک اور عمر مل جاتا تو پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرایا جانا تھا۔ کیا بات ہے۔ وہ عمر فاروق آپ ایک کچی اینٹ اٹھاتے ہیں، اس کو دیکھ کے پھر نیچے رکھ دیتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں، پھر نیچے رکھ دیتے ہیں۔ محدثین نے لکھا 72 مرتبہ حضرت عمر فاروق نے یہ عمل دہرایا، کچی اینٹ اٹھاتے ہیں، دیکھ کے پھر رکھ دیتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں، پھر دیکھ کے رکھ دیتے ہیں، اور ساتھ آنکھوں میں آنسو ہے، اس طرح رو رہے ہیں جس طرح بچہ ہچکیاں لے لے کے روتا ہے۔ اللہ ساتھ والے ساتھیوں نے کہا امیر المومنین آپ کا روب اور دبدبہ تو اتنا ہے کہ شیطان بھی اس گلی سے نہیں گزرتا جہاں سے آپ گزر جاتے ہیں۔ روما سلطنت بڑی بڑی سلطنتوں کے بادشاہ بھی آپ کے نام سے کام جاتے ہیں، یہ کیا بچوں کی طرح بلبلا کے رو رہے ہیں؟ امیر المومنین حضرت عمر فاروق کی زبان اقدس سے لفظ یہ نکلے، فرمایا میں کچی اینٹ کو بار بار اٹھا کے دیکھتا اس وجہ سے ہوں، دل میں خیال یہ آ رہا ہے کاش کہ میں یہ کچی اینٹ ہی ہوتا، کل قیامت کے دن حساب کو نہ دینا پڑتا۔ آج ہمارا حال کیا ہے، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہمارے نوجوان کیا دیتے ہیں دیکھا جائے گا جو ہوگا، ابھی تو کچھ 4 دن عیش کر لیں، میاں وہاں تو بڑے بڑے بھی سر جھکا کے کھڑے ہوں گے، اور وہاں پہ بڑے بڑے لوگوں نے بھی سر جھکا کے زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے،
جس بھی چیز کے جسم میں روح ہے اس نے آخر ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہی ہونا ہے۔ بے شک اور پھر جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو پھر ایک ایک لمحے کا حساب دیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، آج ہمارے ہاں لوگ تو سفید بھی پورا بال سر میں سفید بال آ جاتے ہیں، پورا سر سفید ہو جاتا ہے، داڑھی مبارک کے بھی بال سفید ہو جاتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی گناہوں سے باز نہیں آتے۔ آپ دیکھیے ہمارے اسلاف کا طریقہ کار کیا تھا۔ میاں محمد بخش علی رحمہ نے بڑی خوبصورت ترجمانی کی ہے، فرماتے ہیں یہ چٹے بال، یعنی آپ فرماتے ہیں کہ سفید بال تیرے آگے، گوٹے کھڑکن ہڈیاں کمبن لاکھ مڑ گیا تیرا۔ آپ اس منظر کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں گوٹے کھڑکن ہڈیاں کمبن لاکھ مڑ گیا تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہیں آیا۔ والی واہ والی واہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مسند پہ بیٹھے ہیں، امیر المومنین ہیں، 36 لاکھ مربع میل کے حاکم کا نام عمر فاروق ہے، رسول اللہ کی مراد بھی ہیں، ان کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ اپنی مسند پہ بیٹھے ہیں، گفتگو فرما رہے ہیں صحابہ کے سامنے، اچانک ایک بندہ دروازے سے آیا، کہنے لگا عمر موت کو یاد کیا کرے۔ اب میری گفتگو کے دوران کوئی بندہ یوں اٹھ کے بات کرے، میں اس کی بات کی طرف توجہ ہی نہیں دوں گا، میں کہوں گا یہ میری گفتگو کا تسلسل توڑ رہا ہے، اسے میں کہوں گا بیٹھ جا۔ لیکن امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے جب یہ لفظ سنے نا کہ موت کو یاد کیا کریں، آپ نے اسی وقت اپنی گفتگو روک دی، اسے اپنے قریب بلایا، قریب بلا کے فرمانے لگے میاں روزانہ آ کے مجھے بس یہ ایک جملہ کہہ جایا کر، مہینے بعد تجھے وظیفہ دیا کروں، بس آ کے مجھے موت کی یاد دلا جایا کر، مہینے بعد گن کے وظیفہ لے لیا کرنا۔ محدثین فرماتے ہیں وہ بندہ روزانہ آتا، آپ کی بھری مجلس میں حضرت عمر فاروق خطاب فرما رہے ہوتے تھے، وہ آ کے صرف یہ لفظ بولتا تھا یا عمر لا تنس الموت، عمر موت کو کبھی نہ بھولنا، یہ بات کہہ کے وہ چلا جاتا۔ ایک دن وہ بندہ اپنی روٹین کے مطابق آیا، اس نے آگے کہا یا عمر لا تنس الموت، اے عمر موت کو نہ بھولیے گا۔ جب یہ بات ہوئی نا تو حضرت عمر فاروق گفتگو روک کے آنکھوں میں چھم چھم آنسو برسنے لگے، اس شخص کو قریب بلایا، جب وہ شخص قریب آیا تو فرمانے لگے میاں تیرے جو پیسے بنتے ہیں لے جا، آج کے بعد تو نہ آیا کرنا ہے۔ وہ شخص ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا حضور کیا غلطی ہو گئی، کیا خطا ہوئی، کوئی لہجے میں ذرا زیادہ تبناک آ گیا، کوئی زیادہ لہجہ بلند آواز میں تو نہیں بول اٹھا، کوئی گستاخی ہوئی تو معاف کیجئے۔ حضرت عمر فاروق کے یہ لفظ سینہ چیر دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے میاں تجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، تو آ کے مجھے موت کی یاد کرواتا تھا، اب تیری ضرورت اس وجہ سے نہیں رہی، میری داڑھی میں ایک سفید بال آ گیا ہے، یہی مجھے موت کی یاد دلاتا رہے گا، یہی مجھے موت کی یاد دلاتا رہے گا۔ صاحب آج میں اور آپ دیکھیں تو صحیح، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہم نے تو موت کو یوں بلا دیا کہ پتہ نہیں ہم نے یہاں سے جانا ہے کہ نہیں جانا، یوں زندگی بھول گئے۔ ہمارے نوجوان یوں کہتے ہیں کہ ابھی کون سا عمر ہے، تھوڑی سی زیادہ زندگی تھوڑی سی بڑھے تو صحیح، آخری زندگی میں پڑھ لیں گے نمازیں۔ میاں دنیا میں آنے کی ترتیب ہے کہ پہلے باپ آئے گا پھر بیٹا آئے گا، لیکن دنیا سے جانے کی ترتیب کوئی نہیں۔ جہاں پہ جس یہ لائن لگی ہے جس میں میں بھی کھڑا ہوں آپ بھی کھڑے ہیں، پتہ نہیں کب کس کی باری آ جائے، کس کا بلاوا آ جائے، اور یہاں پہ ضد نہیں کی جائے گی کہ میں بھی نہیں جانا چاہتا، سائیں پتہ نہیں چلنے دیں گے، تیرے پنجرے سے روح نکال کے آگے لے کے چلے جائیں گے۔ حضرت یعقوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جلیل القدر نبی ہیں، اور آپ اسرائیل آپ کے پاس آئے تو آپ فرمانے لگے کہ یار مجھ سے وعدہ کر لے، انہوں نے کیا وعدہ کروں؟ اور میں وعدہ کر کے جب میری روح قبض کرنے آئے گا کہ مجھے پیغام دے گا، پہلے 2-4 دن پہلے پیغام دینا، کوئی قاصد بھیجنا، کوئی بندہ بھیجنا تاکہ میں موت کی تیاری کر سکوں، یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے۔ انہوں نے کہا جی حضور ٹھیک ہے وعدہ کر لیا جی، پہلے قاصد بھیجوں گا، پیغام بھیجوں گا، پھر آگے آپ کی روح قبض کر کے لے کے جاؤں گا۔ زندگی گزرتی گئی، آخر حضرت یعقوب علیہ السلام ایک دن بیٹھے تھے کہ حضرت اسرائیل تشریف لے آئے، کہا کس غرض سے آئے ہو؟ اسرائیل فرمانے لگے میں روح قبض کرنے آیا ہوں۔ حضرت یعقوب فرمانے لگے اسرائیل تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آنے سے پہلے کوئی قاصد بھیجوں گا، کوئی پیغام بھیجوں گا، کوئی بندہ بھیجوں گا، لیکن تو نے کوئی قاصد نہیں بھیجا، کوئی پیغام نہیں بھیجا، اچانک سے آ گیا میری روح قبض کرنے۔ یہ لفظ دلوں کی تختیوں پہ لکھ کے جائیے گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام آگے سے فرمانے لگے اللہ کے نبی قاصد تو بڑے بھیجے تھے۔ حضرت یعقوب فرمانے لگے کون سے قاصد، میرے تک تو کوئی پیغام نہیں پہنچا۔ حضرت اسرائیل فرمانے لگے اللہ کے نبی آپ کی داڑھی میں جو سفید بال آ گئے یہ میرا پیغام ہی تو تھا، یہ جو روزانہ سورج نکلتا تھا پھر آخر غروب ہو جاتا تھا یہ میرا پیغام ہی تو تھا، یہ جو رات کو ہر روز ستارے آسمان پہ تلملاتے تھے، صبح کے وقت یہ سارے غائب ہو جاتے تھے، یہ میرا پیغام ہی تو تھا، یہ روزانہ اٹھتے جنازے میرا پیغام ہی تو
تھا، یہ آپ کے معاشرے میں پھیلتی قبریں میرا پیغام ہی تو تھا کہ یہ سارے بھی دنیا میں آئے تھے، یہ جا رہے ہیں، تم بھی قبر کی تیاری کر لو، تم بھی قبر کی تیاری کر لو۔ اور کسی نے بڑا خوب کہا، مٹھیوں میں خاک بھر کے لائے دوست وقت مرگ۔ آج ہم دوستوں کے پیچھے لگ کے نہیں آتے نا جی نماز پڑھ رہے ہیں، یا میں دوست کے پاس کھڑا ہوں، اس کے ولیمے پہ جانا ہے، اس کی شادی ہے، آج اس کی مہندی ہے، کوئی بات نہیں، عشاء کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، آخر یہ آپ کے ساتھ وفا کیا کریں گے؟ مٹھیوں میں خاک بھر کے لائے دوست وقت مرگ، عمر بھر کی دوستی کا یہ صلہ ملا مجھے، جن کے لیے ساری زندگی گزار دیتے ہیں، وہ بھی قبر پہ آ کے کہتے ہیں یہ ایک مٹھی یہ مٹی کی مجھے بھی اوپر ڈال لینے دو، اس کے منہ پہ مجھے بھی مٹی ڈال دے دو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھڑے تھے، آپ کو کسی نے دعوت دے دی، کہا حضور جنازہ کو پڑھانے آئے ہیں، تو شیخ تھے، یہ آج کل کچھ تھوڑی سی ہوا ایسی چل گئی کہ لوگ علماء کی قدر کرنا چھوڑ گئے، لوگ بزرگوں کی قدر کرنا چھوڑ گئے، ورنہ پہلے تو لوگ جس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے یا جو عالم دین ہوتا تھا اس کے قدموں کو چوم کے بھی کہتے تھے حضور حق کبھی ادا نہیں ہوا۔ واہ واہ واہ۔ آج تھوڑی سی روش بدل گئی امت کی کہ امت کو کسی اور راہ کا مسافر بنا دیا گیا، جس کے پیچھے ہم نے نماز پڑھنی اسی کی بدخوئی کرنی، اور جو عالم دین ہوگا اس کو ہم نے سب سے زیادہ برا سمجھنا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے کہا گیا حضور جنازہ تو پڑھائیے برکت ہوگی، تو حضرت امام حسن بصری جنازہ پڑھانے آئے، جنازہ پڑھا کے جب آپ واپس چلے نا تو سارے لوگ جیسے ہمارے معاشرے میں ہیں، اس کو دفن کرنے کے فوراً بعد لوگ بھاگتے ہیں کہ چلیں جی چلیں، پیچھے گھر میں مہمان بیٹھے ان کو جا کے کھانا بھی دینا ہے۔ میاں تمہیں کھانے کی تو پڑ گئی، جس بیچارے کو اکیلا چھوڑا ہے اس کا کون، اس کا والی وارث کون ہے؟ میرے حبیب کریم کا یہ طریقہ کار کوئی نہیں کہ قبرستان میں دفنانے کے فوراً بعد قبر کے قریب کوئی ایک بندہ بھی نہ ٹھہرے، بلکہ میرے حبیب کا فرمانے نور تو یہ ہے کہ جب تم مردے کو دفنا دو تو فرمایا اتنی دیر اس مردے کے پاس بیٹھو جتنی دیر ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کے اس کا گوشت تقسیم کرنے میں لگتی ہے، اتنی دیر اس مردے کے پاس بیٹھو۔ لوگ جلدی جلدی واپس پلٹے نا تو حضرت امام حسن بصری نے لوگوں کو آواز دی، فرمایا ذرا واپس آؤ میری بات سنو۔ لوگ واپس آئے، انہوں نے کہا اللہ کا ولی ہے، کوئی نہ کوئی بات کرے گا، کوئی حکمت والی بات کرے گا۔ جب واپس آ گئے نا لوگ تو آپ نے ایک سوال کیا، فرمایا مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے، سوال یہ ہے مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اس مرنے والے کو اللہ تعالیٰ زندگی دے دے، اس کی سانسوں کی لڑی دوبارہ چل پڑے، یہ منو مٹی کے نیچے سے دوبارہ اٹھ کے باہر کھڑا ہو جائے، مجھے یہ بتاؤ یہ کیا کرے گا؟ سارے لوگ یہ جمع ہو کے بولے، کہنے لگے حضور اور کچھ بھی نہیں کرے گا، اپنی پیشانی کو رب کے حضور جھکا کے اپنے اٹھے ہوئے رب کو منائے گا، اپنی گناہوں کی معافی طلب کرے گا، جو ان سے جانے انجانے میں گناہ ہو گئے رو رو کے اللہ سے معافی مانگے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے صاحبو اس کے پاس اب وہ وقت نہیں رہا، اب اس کے پاس وہ وقت نہیں ہے کہ اپنی پیشانی کو رب کے حضور جھکا سکے، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا سکے، اپنے گناہوں کی توبہ کر سکے، لیکن فرمانے لگے ہاں میرے اور تمہارے پاس ابھی بھی وقت باقی ہے، ہم اپنے گناہوں کی معافی ابھی بھی مانگ سکتے ہیں، اپنے روٹھے ہوئے رب کو ابھی بھی منا سکتے ہیں۔ صاحب وہ بڑا قریب آ گیا ہے وہ وقت کہ یہ